अली अमीन हीरो से जीरो क्यों बने? क्या अली अमीन रॉन्ग नंबर है? सालों की इज्जत चंद घंटों में क्यों खो दी? अली अमीन ने काफिला क्यों छोड़ा? अली अमीन गंडापुर केपी हाउस क्यों गए? अली अमीन गंडापुर का केपी हाउस पहुंचना या गिरफ्तारी देना वर्कर की नजर में क्या बेहतर है? वर्कर्स को अकेला क्यों छोड़ा? वर्कर्स का क्या कसूर है? इमरान खान की बहनें और आजम खान की सवाती की गिरफ्तारी, अली अमीन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? बैरिस्टर गौहर केपी हाउस से निकले उस वक्त सूटेड बूटेड हालत में जब अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी, लेकिन 2 दिन बैरिस्टर गौहर चुप रहे। उन्होंने सिचुएशन के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? और इमरान खान से 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर अचानक पाबंदी क्यों लगा दी गई? केसेस की समाअत भी मुअख्खर कर दी गई और इमरान खान से अब ना कोई सहाफ़ी, ना कोई वकील, ना कोई जज, ना इमरान खान का कोई सियासी कारकुन क्यों मुलाकात नहीं कर सकता? लोगों ने इमरान खान से उम्मीदें लगा ली थी कि अब इमरान खान ही इस सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान से के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। और अगर अली अमीन गंडापुर कोई डील करके वापस आ भी गए हैं तो क्या वो डील पूरी होगी? क्योंकि इससे पहले भी कई डीलों का नतीजा जीरो निकला है। जमात इस्लामी ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा एहतजाज किया और उसके डील के नतीजे में 29 सितंबर को उनको यकीन दहानी करवाई गई थी आईपीपीज के मामले में या दूसरे मामलात में, लेकिन बिजली की कीमत कम करने की बजाय बढ़ा दी गई। तो इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान के बाद पीटीआई में जिन चंद लोगों की इज्जत वकार सबसे ज्यादा था, जिन चंद लोगों पर इमरान खान 2-4 लोगों पर सबसे ज्यादा एतमाद करते थे और वर्कर एतमाद करते थे, अली अमीन गंडापुर उन्हीं में से एक है। और वो अचानक से हीरो से जीरो बन गए। अब उनके बारे में बहुत से कारकुन परेशान हैं और कुछ कारकुन उनको रॉन्ग नंबर भी कह रहे हैं। कुछ कारकुन अभी भी उनकी फेवर में बातें कर रहे हैं कि अब यकीनन अली अमीन गंडापुर ने जो इज्जत और रिस्पेक्ट सालों में हासिल की थी, कई साल लगे थे उनको इस मकाम पर पहुंचने में और ये इज्जत और रिस्पेक्ट हासिल करने में, अचानक उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो जीरो पर जा पहुंची। उसकी वजह क्या है कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी से बचकर केपी हाउस तो पहुंच गए, लेकिन कोई उनकी बातों को मान नहीं रहा, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और उसमें बहुत से ऐसे फलाज हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो अली अमीन गंडापुर उनको कवर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो कभी भी इनको कवर नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए उनको, अगर वो थोड़ी बहुत अपनी इज्जत रिस्पेक्ट दोबारा बहाल करवाना चाहते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें सब सवालों के जवाब देने चाहिए। शायद इससे वर्कर कुछ मुतमईन हो जाए। वर्कर्स का ये कहना बजा है कि अली अमीन गंडापुर ने काफिला क्यों छोड़ा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जी मैंने कहा कि मैं जल्दी डी चौक पहुंच जाऊं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा मैं अकेला रह गया तो मैं गिरफ्तारी के डर से वहां से केपी हाउस चला गया। हालांकि जब काफिला अली अमीन गंडापुर का रात पीछे पड़ाव कर रहा था अटक पुल से आगे, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बहुत से वर्कर, हजारों की तादाद में वर्कर डी चौक पर मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचा था लेकिन वर्कर मौजूद थे। तो जब अली अमीन गंडापुर अगर अपने काफिले से आगे निकलकर डी चौक पहुंचे तो वर्कर तो मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर ये मुतमईन नहीं कर सकते कि वर्कर मौजूद नहीं थे। और दूसरा, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि अगर कोई लीडर जो एक काफिले को, एक बहुत बड़े काफिले को लीड कर रहा हो, वो काफिले को छोड़कर आगे निकल जाए। वर्कर्स मुतमईन नहीं है। चलो आप आगे निकल गए, फिर आप दोबारा, अगर आपको कोई परेशानी हुई थी तो आप दोबारा पीछे जाकर अपने काफिले को ज्वाइन करते,
آپ کے پی ہاؤس کیوں چلے گئے؟ اور جب آپ واپس پہنچ گئے ہیں کے پی کے اسمبلی، تو اس سے پہلے بھی ورکر یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور زیادتی کی ہے ورکر کے ساتھ کہ وہ کے پی ہاؤس کیوں گئے۔ اگر وہ کوئی ڈیل کرنے گئے، کوئی مذاکرات کرنے گئے تو ورکر کو بتا کر جانا چاہیے تھا، اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور ورکر کی نظر میں یہ زیادہ بہتر تھا کہ اگر آپ گرفتار ہو جاتے ڈی چوک سے یا قافلے کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ چھپ چھپا کر آپ کے پی ہاؤس جا پہنچے۔ ورکر اس کو نہیں مان رہے، پی ٹی آئی کا کارکن اس بات کو نہیں مان رہا، اور پی ٹی آئی کے کارکن ابھی تک سڑکوں پر ذلیل و رسوا ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ وہ تو آپ کے ساتھ گئے تھے، آپ ان کو اکیلا چھوڑ کر جب بیار و مددگار چھوڑ کر گئے ہیں تو پولیس نے ان کے اوپر بے رحمی کا سلوک کیا ہے۔ لوگ آپ کے قافلے کے ساتھ گئے ہیں، جب آپ چلے گئے تو قافلے کا تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا، لوگ ہر کوئی ادھر ادھر چلا گیا۔ جو بھی تھوڑے بہت آپ کے سرکردہ رکن تھے، ایم این ایس، تو ویسے ہی وہاں پہلے موجود نہیں تھے، وہ پہلے ہی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جو چاند آپ کے ساتھ لیڈر تھے جب آپ بھاگ گئے وہ بھی چلے گئے۔ تو ورکر جن کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں تھا وہ اس وقت پولیس کے زیر عتاب ہے، سینکڑوں ورکر گرفتار ہو چکے ہیں۔ جب آپ اگر قافلے میں موجود ہوتے، ورکر گرفتار نہ ہوتے، ورکر کا کیا قصور تھا؟ وہ تو آپ کے ساتھ نکلے تھے، وہ تو آپ کی کال پر نکلے تھے۔ اور اگر عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، اعظم سواتی اور دو باقی عظمیٰ خان، باقی وہ گرفتاری دے سکتی ہیں تو آپ گرفتاری کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اگر عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، عمران خان پہلے بھی گرفتار ہے، تو پھر آپ گرفتاری بھی دے سکتے تھے۔ بیرسٹر گوہر جب آپ کی گرفتاری کی خبریں چل رہی تھیں وہ اسی وقت کے پی ہاؤس سے نکلے بڑے سوٹڈ پوٹڈ حالت میں، لیکن 2 دن وہ بھی غائب رہے، حالانکہ ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے نہ تو کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کوئی ویڈیو پیغام دیا، تو اس سے بھی یقیناً ورکر پریشان ہے۔ ورکر کا کہنا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور یہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اور اب ریسنٹلی ورکر کو ایک یقین تھا کہ اب شاید عمران خان اس ساری سچویشن کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں، عمران خان ہی کلیئر کر سکتے ہیں، عمران خان ہی فائنل ڈیسیجن دے سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے ایسا کیوں کیا۔ کیا علی امین گنڈا پور کو وہ غلط یا صحیح عمران خان کہہ سکتے تھے؟ کہ اگر وہ غلط کہہ سکتے تھے وہ یقیناً وہ پھر اس احتجاج کی کال کسی اور کو سپرد کرتے، پارٹی کی قیادت علی امین کے بجائے اب وہ کسی اور کو سپرد کرتے۔ اگر عمران خان کو یہ لگتا، یقیناً خبریں ان تک پہنچتی، وہ ٹیلی ویژن بھی شاید ان کے پاس ہے، تو اس سے یقیناً عمران خان ہی اس کو کلیریفائی کر سکتے تھے۔ اور ورکرز اور تمام پورے پاکستانیوں کی نظر اب عمران خان پر تھی کہ اب سماعت ہوگی یا عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد جو فائنل بتایا جائے گا کہ کیا ہوا ہے، ایکچولی ہوا کیا ہے، کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے اندر خانہ، عمران خان بھی ڈیل میں شریک تھا یا صرف علی امین شریک تھا۔ تو سب لوگ اس بارے میں مطمئن تھے کہ اب عمران خان ہی ہمیں مطمئن کر سکتے ہیں۔ لیکن اچانک سے حکومت نے عمران خان کی ملاقات پر پابندی لگا دی ہے 18 اکتوبر تک، اور تمام کیسز کی سماعت بھی مؤخر کر دی ہے۔ یقیناً اس سے ایک بہت بڑی پردہ داری کی جا رہی ہے، بہت بڑی ایک بات کو، کسی نہ کسی ڈیل کو، بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور عمران خان سے اگر کیوں کوئی نہیں مل سکتا، اچانک سے ایسی کیا سچویشن پیدا ہو گئی ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہوا، کچھ بھی اتنا پاکستان میں کوئی ڈینجرس نہیں ہوا جس کی بنا پر عمران خان کو جو ہے وہ ملاقات سے بھی روک دیا جائے اور اس کے کیسز بھی سسپینڈ کر دیا جائے۔ یقیناً اگر ملاقات سے روکا جاتا تو جب کیسز کی سماعت ہو رہی تھی، صحافی وغیرہ عمران خان سے پوچھتے، عمران خان اس کے بارے میں بھی بتا سکتے تھے، کلیئر کر سکتے تھے، اسی لیے کیسز کو بھی مؤخر کر دیا گیا۔ اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اچانک کوئی خفیہ ڈیل کر کے آ گئے ہیں تو ان کی بھول ہے، نہ تو پہلے کبھی انہوں نے ڈیل پر پورے اترے ہیں، نہ اب اترے ہیں۔ اب یقیناً آپ کا قافلہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جس میں آپ اسی احتجاج کی جگہ پر اگر کوئی اپنی بات منوا سکتے تھے تو منوا سکتے تھے، لیکن اگر آپ نے کوئی خفیہ ڈیل کی ہے تو اس سے یقیناً وہ ڈیل سبوتاج ہوگی، اس کا آپ کو کوئی، جب یہ اپنے مشکل وقت سے نکل جاتے ہیں تو پھر تو یہ کبھی بات ہی نہیں سنتے۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، انہوں نے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سے بڑے وعدے کیے، ان سے احتجاج مؤخر کروایا، دھرنا مؤخر کروایا، 29 ستمبر کو ہم اتنی بجلی سستی کر دیں گے، آئی پی پیز کے معاہدے ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور حافظ نعیم الرحمان اب پریشان ہے، حیران ہے، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ اور یقیناً علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی
اب یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ ہائی پروفائل پریس کانفرنس کرے اور یا کوئی بہت بڑی اپنے ورکرز کے ساتھ ایک پیغام رسانی کرے، ورکرز کو اعتماد ملے۔ ادروائز اس وقت پی ٹی آئی جو علی امین کا جب قافلہ نکلا تھا ایک پیک پر پہنچ گئی تھی، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب انقلاب بھی آ جائے گا اور اب یہ اپنی ہر بات منوا لیں گے اور عمران خان کو بھی رہا کروا لیں گے۔ لیکن اب وہ ساری چیزیں سبوتاج ہو گئی ہیں، ساری چیزوں سبوتاج کرنے کا کریڈٹ علی امین گنڈا پور کے پاس جاتا ہے، اور علی امین گنڈا پور کو اس وقت ہر طرف سے جو ہے وہ رانگ نمبر کہا جا رہا ہے، جو کہ بہت پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ ان کی نظر میں علی امین گنڈا پور جتنا بہادر دلیر اور ان کا جو لیڈر تھا عمران خان کے بعد، وہ علی امین گنڈا پور تھا۔ علی امین گنڈا پور جب رانگ نمبر کی لسٹ میں آ جائے گا، ورکر سوچ بھی نہیں سکتے، ورکر پریشان ہیں، رو رہے ہیں دل ہی دل میں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ یقیناً علی امین گنڈا پور کو اب اس کو کلیریفائی کرنا پڑے گا، ایسے وہ کے پی ہاؤس پہنچ کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ حافظ۔